شیخ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر نماز کا وقت داخل نہیں ہوا اور وہ نماز ادا کر لی جائے تو ادا ہو جائے گی کیا؟ مان لو ابھی عصر کا وقت داخل نہیں ہوا اور ظہر میں پڑھ لی جائے تو وہ ادا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسی طرح مغرب اور عشاء کا بھی مسئلہ بتا دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ہمارے بھائی ہیں اور جب مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی ہے کہ اب پہلے یہ کہا کرتے تھے سیخ، اب میں نے ان کو کہا کہ سیخ کوئی لفظ نہیں ہوتا، آپ شین کو شین پروناؤنس کریں، اور ظہر کو یہ جوہر کہا کرتے تھے اور عشاء کو عیسیٰ یا پتہ نہیں اس طرح کے لفظ۔ تو بہرحال بہت خوبصورت آپ کے اندر تبدیلی ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اردو زبان بہت خوبصورت زبان ہے۔ اچھا، بہت سارے ورڈ اردو زبان میں عربک کے ہیں تو ان کو ہم شین کو شین پڑھیں، قاف کو قاف پڑھیں اور اچھی خوبصورت لگے گی، لیکن انڈیا پاکستان میں خاص طور پر اردو بہت خراب بولی جانے لگی ہے۔ چلیں آئے اس سلسلے میں ہم، جیسے اس بھائی کی اصلاح ہوئی ہے نا، ایسے ہی اصلاح کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کوئی اگر غلط بولے تو اس کو ادب اور شائستگی سے ٹوک دیں کہ بھائی شین کے نقطے لگا لو، پھی پیار سے بولو، اللہ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ یہ جو سوال ہے اس کو میں آپ کو قدر تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں۔ کیا وقت سے پہلے نماز پڑھنی یا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، اور اگر کوئی پڑھ لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر تفصیل سے آپ سننا چاہتے ہیں نا تو اس کو آخر تک سنیے گا، دیکھیے گا۔ یہاں بہت سارے شیخ بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا کہ ہم 10-15 منٹ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں وقت کے داخل ہونے سے، تو کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ من 10 دقائق وہ میں تساہل برت رہا تھا۔ کیا وہ نماز میں نے ادا کر لی ہے یا مجھے اس کا پڑھنا ابھی میرے اوپر باقی ہے اور واجب ہے؟ آپ نے اگر نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ہے تو آپ کی نماز باطل ہے، آپ کی نماز باطل ہے۔ لیکن یہاں یہ چالاکی مت کیجیے گا کہ عاقل صاحب نے یا شیخ بن باز نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھتے ہیں اور اس کو دوسرے پوری تمام حالات پر انطلاق کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ فارمولا ہم پوری زندگی میں، حالانکہ یہ فارمولا بہت ساری جگہوں پر کام نہیں آتا، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز اللہ تعالیٰ نے وقت پر مقرر کی ہے اور افضل عمل نماز کو وقت پر پڑھنا ہے۔ آپ اگر وقت سے پہلے پڑھتے ہیں تو آپ کی ذمے وہ نماز رہے گی۔ آپ نے ظہر کی نماز زوال سے پہلے پڑھ لی اور مغرب قبل غروب الشمس آپ نے پڑھ لی اور فجر قبل طلوع الفجر آپ نے پڑھ لی، فالصلاۃ باطلہ، پھر آپ کی نماز باطل ہے۔ علیک ان تعیدھا، آپ کو ان نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا۔ آپ اس کا جو واجب آپ پر ہے وہ حق تبھی ادا ہو پائے گا جب آپ اس کو وقت کے بعد پڑھیں گے، وقت پر پڑھیں گے۔ علیک التوبہ، یہ آپ نے گناہ کیا ہے اور اس کی آپ کو توبہ بھی کرنی چاہیے۔ لیکن بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کیا یہ فارمولا ہمیشہ رہتا ہے؟ فارمولا اصل میں بعض مرتبہ یہ مقیم کے لیے ہے، لیکن کیا مسافر کے لیے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ المسافر يجمع بين الظهر والعصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مسافر ہے وہ ظہر اور عصر، بين المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر پڑھ سکتا ہے۔ الظهر والعصر والعشاء، اب یہاں مسافر ظہر اور عصر کو قصر کر سکتا ہے، 2 رکعت پڑھ سکتا ہے۔
پڑھنی چاہیے سنت. هذا من سنت السفر. أقصر يصلي الظهر 2 والعصر 2. دو کر کے آپ عشاء ظہر اور عصر یہ پڑھ سکتے ہیں. مغرب 3 رکعت ہے. والعشاء 2. والعشاء 2. أما المغرب فيصليها 3 تماما. أما في المغرب يصليها 3. الفجر كذلك 2. وله أن يجمع بين الظهر والعصر ما دام في السفر. وله يجمع بين الظهر والعصر ما دام في السفر فيصليهما. جہاں شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مسافر ہیں تو ظہر اور عصر کو جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں. فی الوقت الاولا عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لیجئے یا ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لیجئے یا مغرب کو عشاء کے ساتھ پڑھ لیجئے یا عشاء کو مغرب کے ساتھ پڑھ لیجئے. یہ دونوں طرح سے جائز ہے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. آپ علیہ السلام نے بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی مطر کے، بارش کے، آپ علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نمازوں کو مدینہ منورہ میں بھی جمع کیا ہے. تو پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا؟ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. ابن عباس قال جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ فی غیر خوف ولا مطر فقیل لابن عباس لما فعل ذلك. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ قال لا يحرج. آپ علیہ السلام نے اس لیے یہ عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ امت پر مشقت اور وہ حرج سے بچانے کے لیے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وقت سے پہلے عام حالات میں نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو آپ عام حالات پہ گھر پہ ظہر اور عصر پڑھ لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، وقت سے پہلے نہیں. لیکن آپ مسافر ہیں، بالکل آپ کو اجازت ہے کہ آپ عصر کو عصر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظہر کو ظہر سے پہلے نہ سفر میں پڑھ سکتے ہیں نہ حضر میں پڑھ سکتے ہیں. امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی طریقے سے اب مغرب کی اذان نہیں ہوئی ہے، مسافر بھی کیا مغرب کی اذان وقت سے پہلے پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، وقت سے پہلے وہ مغرب کی اذان کے بعد یا مغرب کی نماز کا جب وقت داخل ہو گیا ہے اس کے بعد وہ وقت اس کا داخل ہو گیا تو وہ مغرب بھی پڑھ سکتا ہے اور عشاء بھی پڑھ سکتا ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. اور ایک اخیر میں جو میں آج کل آپ لوگوں سے درخواست کر رہا ہوں کہ اگر آپ چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، جو چینل آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے، کیا آپ کے دماغ میں کبھی یہ سوچ آئی آپ کے دل و دماغ میں کہ ہم چینل کے سپورٹر بنیں، کیونکہ چینل ہمیں تحقیق کر کے اس طرح کی ویڈیوز پیش کرتا ہے اور فیس شاید آپ کو زیادہ اسکیم بھاری لگتی ہو کہ بھئی یہ محمد عاقل صاحب تو 440 ریال بتا رہے ہیں. تو اگر آپ اس جوائنٹ ممبرشپ اسکیم کو اس کا لیول کم کروانا چاہتے ہیں یا اس کی فیس کم کروانا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے لکھ دیجئے کہ آپ کتنی فیس یا کتنی سپورٹ چینل کو دینا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کی منشا کے مطابق اپنے لیول کو تھوڑا سا گرا سکیں. حالانکہ بہت سارے لوگ ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی انہیں وہ اس کار خیر کا ایک عرصے سے حصہ بنے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.